عبادتیں جو اس ماہ مبارک کے ساتھ خاص ہیں، وہ کیا ہیں؟ 2 عبادتیں، روزہ اور تراویح۔ روزہ اور تراویح۔ روزے کے تعلق سے مختصر طور پر کچھ باتیں تھیں، وہ گزشتہ جمعہ کو بیان کی جا چکی، پوری باتیں سامنے نہیں آئی، مختصر طور پر کچھ موٹی موٹی باتیں سامنے آ گئی تھیں۔ تراویح کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تراویح سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تراویح کیا ہے؟ سنت۔ اس تراویح والی نماز پر حضرات صحابہ کرام کا عمل دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہی ہے کہ آپ نے ارشاد ہی فرمایا، پھر حضرات صحابہ کرام کا مواظبت، حضرات صحابہ کرام کا پابندی کے ساتھ عمل، حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ عمل، اور پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، محدثین حضرات اور فقہاء حضرات کا پابندی کے ساتھ تراویح کا پڑھنا۔ اس وجہ سے فقہاء حضرات فرماتے ہیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، صرف سنت نہیں بلکہ سنت مؤکدہ۔ اور سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے ایسی سنت کو چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعات جو ہیں وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعات سنت مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ کا مطلب ہے ایسی سنت کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے رمضان کے کھڑے ہونے کو، رمضان کے کھڑے ہونے کو کیا مطلب؟ تراویح، میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ اب یہ سنت مؤکدہ کیسے بن گئی؟ حضرات صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس پر پابندی کے ساتھ عمل، اور پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، حضرات محدثین، حضرات فقہاء کرام، ان سب کا پابندی کے ساتھ عمل، ان کی مواظبت۔ اسی وجہ سے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ تراویح صرف سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر، مردوں پر بھی ضروری ہے اور عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ خواتین اس غلط فہمی میں ہے کہ تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ سمجھ لیں اور انہیں جا کر یہ مسئلہ بتائیں کہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر کے جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اب اس کی فضیلت دیکھیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ تراویح کی نماز ایک معمولی نماز ہے، اسی وجہ سے ہماری طرف سے غفلت ہوتی ہے اور 90% لوگ تراویح سے غافل رہتے ہیں، تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، فرض پڑھنے آتے ہیں اور بغیر تراویح پڑھائے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ تراویح میں 2 سنتیں ہیں۔ ایک تو سنت یہ ہے کہ تراویح کی نماز پورے مہینے پڑھی جائے، چاند دیکھ کر شروع ہو اور چاند دیکھ کر ختم ہو، یہ الگ سنت ہے۔ اور دوسری سنت ہے کہ تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھا جائے، تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھا جائے یا سنا۔ تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا
یہ سنت موقدہ نہیں ہے، ضروری سنت نہیں ہے. آپ پڑھیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے یعنی پورا قرآن نہیں سنیں گے، کچھ تراویح ادھر سن لی کچھ ادھر سن لی، آدھا قرآن سنا آدھا نہیں سنا، کہیں سورہ تراویح پڑھ لی، کہیں پارے چھٹ گئے اپنی گھر میں پڑھ لی، تو کوئی گناہ نہیں ہے. پورا قرآن پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور اگر آپ نے پورا قرآن نہیں پڑھا یا نہیں سنا تراویح میں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن پڑھ لینا زیادہ اچھا ہے، سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور تراویح پورے مہینے پڑھنا یہ الگ سنت ہے، لیکن یہ والی جو سنت ہے وہ ضروری سنت ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں کھڑا رہا، یعنی جس نے رمضان میں تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تو اس کے جتنے پچھلے صغیرہ گناہ ہیں، جتنے پچھلے صغیرہ گناہ ہیں وہ سب اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص 60 سال، اب اس نے اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، تو گزشتہ سالوں کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں سب اللہ رب العزت معاف فرما دیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ جو قید لگائی ہے وہ اس لیے لگائی کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل معتبر ہی. آپ کا ایمان نہیں تو آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، ایک رکعت آپ کی قبول ہونے والی نہیں. تو اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کیا ہے؟ شرط ہے. دوسری چیز احتساب، اخلاص کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہونے والا نہیں. اگر آپ کے اندر ریاکاری ہے، آپ لوگوں کو دکھانے کے واسطے تراویح پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کبیرہ کے لیے تو توبہ کرنی ہوگی، اور اگر کبیرہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لوگوں کی رقمیں ضبط کر رکھی ہیں، قرضے دبائے رکھے ہیں، زمینیں غصب کر رکھی ہیں، لوگوں پر ظلم کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تو پھر توبہ بھی کام نہیں کرے گی جب تک کہ جو ہے آپ معافی نہ مانگ لیں جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا. پہلے آپ کو معاف کرانا ہوگا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع. تو یہ ہو گئی فضیلت کی بات. اور دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جو شخص ایک حرف بھی پڑھے گا تو اس ایک حرف پر 10 نیکی ملیں گی. قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا جائے تو اس ایک حرف پر کتنی نیکی ہیں؟ 10 نیکی. اور آگے حضور نے فرما دیا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ تو پورا لفظ ہے. الف لام میم یہ 3 حرف ہے. حضور نے فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. یعنی کوئی کہتا ہے الف لام میم تو اس نے 30 نیکیاں کما لی. کتنی کما لی؟ نفع کا سودا، فائدے کا سودا. بازار میں کوئی آواز لگا دے ایک سوٹ کے ساتھ 3 سوٹ فری، تو دوڑ لگا دیں گے، سب کود پڑیں گے سب. نفع کا سودا یہ دنیاوی چیز کے لیے لوگ کودتے ہیں، جو آخرت والی چیز ہے اس کے لیے کودے، اس میں ریس لگائے، یہ پسندیدہ ہے. دنیاوی چیزوں کے ریس لگانا یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے. اخروی چیزوں میں ریس لگائے. اب کیا آفر آیا؟ ایک حرف پر 10 نیکی. رمضان میں آ جائیے، رمضان میں 1 کے 70 ملتے ہیں،
اور اگر اخلاص ہو بھرپور تو 700 نیکیاں مل جاتی ہیں ایک عمل پر. اب رمضان میں آپ دیکھیں 1 کے 70 ہو گئے, ٹھیک ہے, اب آپ نماز میں پڑھیں تو ثواب اور بڑھ جائے گا. بھائی بغیر نماز کے قرآن پڑھیں تب یہ ثواب ہے, نماز میں پڑھیں تو اور ثواب ہے. اب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے کتنا, 1 پارے 2 پارے, نکال لیں سب لوگ اپنا کیلکولیٹر, جوڑ کر دکھا دے, کوئی جوڑ نہیں سکتا, سارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے. اتنی نیکیاں, سننے کی بھی نیکیاں, پڑھنے کی بھی نیکیاں, اتنا نفع کا سودا, اور ہم اسے یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں بازاروں میں, فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, 7 دن 8 دن تراویح پڑھی بھاگ گئے, پھر اس کے بعد تراویح پورے مہینے نہیں پڑھی. پورا قرآن پڑھنا یہ الگ سنت ہے, پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے, یہ بھاری سنت ہے. اگر آپ بغیر عذر کے تراویح چھوڑتے ہیں تو آپ گناہگار ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ نفع کا سودا, کتنا ثواب ہوگا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے, سننا ہے. محنت کس کو کرنی ہے؟ حافظ صاحب کو. حافظ صاحب کو محنت کرنی, بہرحال ان کا تو اجر اور زیادہ ہوگا, لیکن آپ کو کیا کرنا, سننا ہے. آ کر سن لیجئے آ کے, اور بے شمار ان گنت نیکیاں حاصل کر لیجئے. اسی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تراویح میں 20 رکعتیں تو 40 سجدے, یعنی 40 مقامات قرب بندے کو حاصل ہوتے ہیں. ایک سجدے میں بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. پھر 40 سجدے جب وہ تراویح میں کرے گا تو اللہ رب العزت کی قربت اسے کتنی زیادہ حاصل ہوگی. اور ہم سیاکاروں کو, ہم گناہگاروں کو, ہم نافرمانوں کو ایک سجدے میں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے, یہی بڑی بات ہے. اور پھر 40 سجدوں کی توفیق مل جائے اور 40 مقامات قرب مل جائے, واہ واہ, یہ تو واہ واہ. تو تراویح اتنی اہم نماز ہے, اور ہم کتنی غفلت برتتے ہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں, کتنی بے حرمتی کرتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں, سبھی جانتے ہیں. یہ موضوع پھر کبھی انشاءاللہ کہ ہم کتنا احترام کرتے ہیں, کتنی بے حرمتی. ایک اور آخری اور اہم موضوع, بھائی تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے. میں کوئی لونے جھگڑنے کے لیے نہیں بیٹھا, میں سیدھی بات کہ بھائی حالات اب ہمارے ملک کے اور دنیا کے ویسے نہیں رہے کہ اب ہم یہ بیٹھ کر بحث و مباحثہ کریں اور مناظرے کریں کہ بھائی 8 ہے کہ 20 ہے. یہ تو وقت ایسا ہے کہ مل جل کر سب رہیں, اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو عبادت کی توفیق مل جائے اسے کر لیں. بھائی آپ کا جی نہیں بھرتا 20, آپ نہیں پڑھتے ہیں, نہ پڑھیے آپ 20, لیکن 20 پڑھنے والوں کو آپ بہکائیں نہیں. 20 پڑھنے والوں کو آپ بہکائیں نہیں. بھائی آپ کو نہیں پڑھنا, آپ اپنی 8 پڑھیے. اور اگر آپ کو مسئلہ سمجھنا ہے کہ 20 ہے 8 ہے تو عوام کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ بھائی علماء کرام کے پاس آئیں, ہمارے پاس آئیں, پوچھیں کہ 8 ہے کہ 20 ہے, دلائل سے ثابت کریں, احادیث مبارکہ سے ثابت کریں. عوام کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی عوام تو ایسے ہی پریشان ہے کہ ہم ایسے نماز پڑھیں کہ ویسے پڑھیں, ایسے مسائل 500 مسائل نماز میں, اتنے مسائل کہ وہ حل کریں کہ 20 اور 8 کا مسئلہ حل کریں. یہ ایک علمی بحث ہے, اس میں عوام کو داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو 20 نہیں پڑھنی ہے نہ پڑھیے. میں کوئی ہنٹر لے کر تھوڑی نہ آیا ہوں کہ آپ 8 پڑھتے تو میں 20 پڑھاؤں گا. آپ کی مرضی, آپ 8 پڑھے جا کے, لیکن آپ ہماری عوام کو, ہمارے اپنوں کو آپ بہکائیں گے نہیں. آپ کو اگر مسئلہ سمجھنا ہے تو پھر علماء کرام کے پاس آئیں, ان سے رابطہ کریں کہ 8 ہے یہ 20 ہے, اس کے دلائل دیں, تو دلائل آپ کے سامنے آئیں گے. عوام کو اس میں نہ الجھائے. حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ, اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے. فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ
20 रका वल वित्र। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे, 20 रकात तरावी पढ़ाते थे। अब जैसे ही आपसे कोई कहेगा कि 20 रकात तो साबित नहीं, 20 रकात तो साबित नहीं, और आप कहेंगे ये देखिए हदीस मुफ्ती साहब बता के गए थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वाली हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में मौजूद है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी रिवायत मौजूद है, मुफ्ती साहब बता के गए थे ये देखिए हदीस। वो फौरन कह गए तो ज़ईफ़ है, ये तो कमज़ोर है, ये ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। देखिए भाई, एक ऐसा आदमी हमारे पास आए जो सच भी बोलता हो झूठ भी बोलता हो, अब वो कहे आके कि बेगमगंज में तो धूप निकली है लेकिन परेड में बारिश हो रही है। क्या कहे आके? बेगमगंज में धूप निकली है, परेड में बारिश हो रही है, तो हम एतबार नहीं करेंगे, बात कच्ची, यार ये तो झूठ भी बोलता है सच भी बोलता है, पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वहां से परेड से आने वाले आपको बारिश में भीगे हुए दिखे तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं बारिश हुई है। और भी मोतबर लोग आकर आपको बताएं कि बारिश हुई है, तब उसकी बात भी मजबूत हो जाएगी जिसकी बात कमजोर थी। समझे आप? बिल्कुल आसान लफ्जों में, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं, आसान लफ्जों में मैं ये बात समझाना चाहता हूं। वो जो कमजोर बात कर रहा था उसकी बात भी अब क्या हो गई? मजबूत हो गई। चलिए आइए, जब आप ये हदीस पेश करेंगे 8 रकात वालों के सामने, कमजोर है हदीस, ज़ईफ़ है, ठीक है भाई ज़ईफ़ है, कमजोर है, मान लिया, लेकिन देखिए आप, तमाम के तमाम सहाबा किराम का अमल है इस हदीस पर, वो 20 रकात तरावी पढ़ते थे। हजरात खुलाफा, गिनते रहिएगा, हजरात खुलाफा राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन 20 रकात तरावी पढ़ते थे। साहबा के बाद हजरात ताबिईन 20 रकात तरावी, तबे ताबिईन 20 रकात तरावी, बाद में अइम्मा मुज्तहिदीन, हजरात मुहद्दिसीन, हजरात फुक़हा किराम, कोई एक लाकर दिखाइए 8 रकात तरावी वाला। मैंने पहले बताया कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया, हमारी आवाम को जो बहकाया जा रहा है, मुगालते में डाला जा रहा है, उनकी तरावी को खराब किया जा रहा है, इस पर लड़ाई है। आप ये काम छोड़ दीजिए, आप 8 पढ़िए, मुझे आपसे कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे अपनों को आप छेड़ेंगे तो इस तरह से बात होगी फिर। तो देखिए हजरत सहाबा किराम का अमल, खुसूसन खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का अमल, ताबिईन का अमल, तबे ताबिईन का अमल, अइम्मा मुज्तहिदीन का अमल, हजरात मुहद्दिसीन का अमल, हजरात फुक़हा किराम का अमल, और बिलाद इस्लामिया मक्का, मदीना, कूफा, बसरा वगैरह वगैरह, आज से 100 सवा 100 साल पहले तक, 100 सवा 100 साल पहले तक, यानी 1400 साल तक बिलाद इस्लामिया सब जगह 20 ही रकात तरावी पढ़ी जाती थी। फिर जब ये फितरा वजूद में आया तो इसने हरकतें शुरू की, शरारतें शुरू की, तो कहीं कहीं 8 होने लगी, कहीं 10, कहीं 12, इस तरीके से आज से 100 सवा 100 साल पहले तक, यानी 1400 साल तक सब जगह 20 रकात तरावी होती रही। और कोरोना से पहले पहले तक ये जो इस्लाम के 2 अहम मराकिज हैं, हरमैन शरीफैन, कोरोना से पहले पहले तक यहां भी 20 रकात तरावी होती रही। फिर कोरोना की वजह से नमाजें कम कर दी गई, फिर उसके बाद सल्फियों की बात मान ली गई। खैर बहुत ज़्यादा तब्दीली वहाँ तो आ गई, वहाँ तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई, बहुत सारे अहकाम में लोगों ने तब्दीलियाँ कर ली और हलाल कामों के साथ हराम काम भी होने लगे। खैर वहाँ की बात छोड़िए, वो अलग एक मसला है। तो इतनी बड़ी जमात और पूरी उम्मत का इस हदीस पर अमल करने की वजह से ये जो कमज़ोर हदीस थी ये हो गई मजबूत, जो हो गई कवी, सही के दर्जे तक पहुंच गई। इसलिए कोई इसे कमज़ोर कहने की भूल न करे और गलती ना करे। यह हदीस कमज़ोर नहीं है, मजबूत है, सनद के एतबार से कमज़ोरी थी, लेकिन तलक्की बिल कबूल, यानी उम्मत ने इसको हाथों हाथ लिया
اور 1400 سال تک پوری امت اس پر عمل کرتی رہی. اس کی وجہ سے یہ حدیث جو کمزور تھی پہلے وہ ہو گئی مضبوط. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. غور سے سمجھیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. یہ کہنے والے باولے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جیسے کہ میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, دیکھیے. حضور کے زمانے میں تراویح جماعت کے ساتھ ہوتی تھی اور پورے مہینے نہیں پڑھی گئی. تراویح 20 رکعت پڑھی گئی, جماعت کے ساتھ پڑھی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ایک چیز کا اضافہ کیا کہ تراویح حضور کے زمانے ہی میں 20 رکعت ہوتی تھی, جماعت کے ساتھ ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ تراویح جماعت کے ساتھ 20 رکعت جماعت کے ساتھ پورے مہینے کا انتظام کر دیا. یہ کارنامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا. تو تراویح جو 20 رکعت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے, بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی سنت ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے, حضور کی سنت نہیں ہے, حضور نے 8 پڑھائی تھی, حضرت عمر نے 20 پڑھائی ہے, تو یہ تو بات خیر ماننے والی نہیں. لیکن اگر ہم مان لیں تو آپ دیکھیے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 پڑھائے اور حضور نے 8 پڑھائی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں کیا کر دی, تبدیلی کر دی. اور کوئی صحابی اور پھر حضرت عمر جیسے صحابی, کیا ہم ان سے یہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ وہ دین میں تبدیلی کریں گے, حضور کی سنت میں تبدیلی کریں گے؟ اور سنیے, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھائی, 20 کا حکم دیا, تو اس وقت حضرت عثمان بھی ہیں, حضرت علی بھی ہیں, حضرت عائشہ بھی ہیں, بڑے بڑے صحابی ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں, اتنے بڑے بڑے صحابی ہیں. لیکن کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اے عمر, اے امیر المؤمنین, آپ نے دین میں تبدیلی کر دی, حضور نے 8 پڑھائی, آپ 20 کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ آپ کوئی ایسی ایک روایت لے آئیے جس میں یہ لکھا ہو کہ بڑے بڑے صحابی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا. وقت ہو گیا, بات ادھوری, لیکن پھر بھی کام کی بات سامنے آئی. آپ اتنا سمجھ لیں کہ تراویح 20 رکعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور تراویح 20 رکعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, نہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.